کہا جاتا ہے کہ خراسان میں ایک مرتبہ پیچش کی وبا پھیلی جس نے ہر امیر و غریب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تمام دوائیں بے اثر ہو چکی تھیں، مایوسی کی سی کیفیت تھی۔ ایسے میں ابن سینا کے ایک شاگرد نے انار کے خشک چھلکے اور سندل سفید کا قہوہ تجویز کیا، جس کے استعمال سے دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ہی ابن سینا نے اپنی کتاب میں انار کے چھلکے کو ایک قابل اعتبار قابض کے طور پر شامل کیا۔ یہ واقعہ کس قدر معتبر ہے اس کی ہم زیادہ گہرائی میں تو نہیں جا سکتے، لیکن صدیوں کے تجربات و مشاہدات اور جدید سائنسی تحقیقات اس بات کی پوری طرح سے تصدیق کرتی ہیں کہ انار کے چھلکے میں موجود ٹیننس انٹسٹائنل بیریئر کا کام کرتے ہیں، ہماری آنتوں کی اندرونی سطح پر ایک حفاظتی تہہ بنا دیتے ہیں، جس سے آنتوں کی حرکات بھی منظم ہو جاتی ہیں، اسہال، دست، مروڑ، پیچش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہترین قابض ہے۔ تو اسہال، پیچش، مروڑ وغیرہ کی صورت میں، یا IBS-D کی صورت میں، اریٹیبل باؤل سنڈروم جس میں ڈائریا ہوتا ہے، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، کھانا کھاتے ہی فوری طور پہ واش روم جانا پڑتا ہے، ایسی صورت میں بھی آپ اس کا پاؤڈر، جو بڑے افراد ہیں وہ صبح و شام چھوٹا آدھا چمچ کھا سکتے ہیں، دہی میں ملا کے بھی کھایا جا سکتا ہے، پھانک کر کھایا جا سکتا ہے، یا اس کا قہوہ بنا کے صبح و شام پیا جا سکتا ہے۔ اور اگر چھوٹے بچوں کو مسئلہ ہے تو اس کا پسا ہوا پاؤڈر ایک چمچ میں تھوڑا سا پانی لے کے اور یہ پاؤڈر اس میں مکس کر کے وہ چھوٹے بچوں کو صبح و شام دیا جا سکتا ہے، لیکن بڑے ہی احتیاط سے، خاص طور پہ چھوٹے بچے کو حسب ضرورت دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدید قابض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مروڑ کی کیفیت ختم ہو اور پھر قبض کا علاج کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ اور بڑے افراد بھی اس کا مناسب مقدار میں حسب ضرورت ہی استعمال کریں گے، کیونکہ یہ شدید قابض اثرات رکھتا ہے۔ انار کے چھلکے کے حیرت انگیز فوائد کی تفصیل جاننے کے لیے فاروقی دواخانہ یوٹیوب چینل وزٹ کیجیے۔ بہت شکریہ۔